السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پس آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، پس حضرت عثمان کے لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کئی گنا اچھا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیش اسرا کے دن سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسا شخص کون ہے جو مال مقبول کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش سنتے ہی آدھے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرا دی۔ سب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہو کہ کون ایسا آدمی ہے جو اس مسجد کو جنت میں گھر کے بدلے میں بڑھائے؟ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال کے بدلے میں خرید لیا۔ سب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق کی۔ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دریافت فرمایا، میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جو بیر روما کے سودے کے وقت حاضر تھا، میں نے اسے اپنے مال سے خریدا اور مسافروں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ حاضرین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی بھی منوعاً تصدیق کی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت سخت بھوک لگ گئی، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چہروں پر افسردگی دیکھی اور منافقین کے چہروں پر خوشی۔ پس جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، خدا کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرا اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ پس جب حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق عطا فرمائیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سواریاں اس کھانے کے ہمراہ جو ان پر لدا ہوا تھا خرید لیں، اور ان میں سے 9 سواریوں کا رخ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سواریاں دیکھیں تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہدیہ بھیجا ہے۔ پس اس ہدیہ کے بعد مسلمانوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور منافقین کے چہروں پر افسردگی چھا گئی، اور میں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی دعا کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے آج تک ایسی دعا کسی کے لیے نہیں سنی۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ عثمان کو یہ عطا کر، اے اللہ عثمان کے لیے یہ کر دے، عثمان کے لیے وہ کر دے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان فرمایا ہے۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوگی، اس دن آسمان کے فرشتے اس پر درود بھیجیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔